بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کون تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام شکل و صورت اور حسب و نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ تھے۔ لڑکپن سے ہی نیک بخت اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار عالم جل و جلال نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام کی وفات سے 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام طبعاً بڑے بردبار تھے، اپنی رہائش کے لیے چھوٹا سا مکان تک نہ بنوایا۔ جس جگہ خدا کی عبادت کرتے تھے وہیں اٹھتے بیٹھتے اور وہیں سو جاتے۔ قوم سمود مدینہ سے شمال کی طرف مقام ہجر میں رہتی ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے، یہ سب اس قوم کا مقام سکونت تھا۔ یہ قوم بڑی مالدار تھی، جس کی وجہ سے عیش و عشرت میں پڑ کر خدا فراموش ہو گئی تھی۔ پہاڑ کاٹ کاٹ کر ان میں بڑے بڑے محل تعمیر کرا کر ان میں بت و باش رکھتی تھی، اور دور دور سے سنگ تراشوں کو بلا کر ان سے محلات تعمیر کراتی تھی، اور ساری دولت ان کی مزدوری میں صرف کرتی رہتی تھی۔ اور دولت کے نشے میں ایسی مدہوشی ہوئی کہ سنگ تراشوں سے پتھروں کی بت بنوا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ عمریں بڑی طویل ہوتی تھیں، اتنی طویل کہ ایک جو اپنی رہائش کے لیے مکان بنواتا تھا تو وہ اس کی زندگی میں ہی کھنڈر بن جاتا تھا۔ اس قوم نے بھی اللہ کے نبی اور اپنے محسن حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، اور اس حد تک بڑھی کہ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو تو سامنے والے پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے بطور معجزہ پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی پیدا فرما دی۔ یہ اونٹنی بڑے ڈیل و ڈول کی تھی، جس جنگل میں چرتی اس کو دیکھ کر دوسرے جانور ڈر کر دور بھاگ جاتے تھے۔ یہ قوم اتنا عجیب اور محیل عقول معجزہ دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن بن گئے اور اس کو ہلاک کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بحکم خداوندی جواب دیا، اچھا تو تم 3 دن میں اپنے گھروں میں آرام کر لو، پھر دیکھو غیب سے تم پر کیا عذاب آتا ہے۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ منصوبے بنانے والے اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے خود ہی عذاب سے مٹ گئے۔ اس قوم کی تباہ شدہ بستیوں کے نشانات آج بھی نظر آتے ہیں، جو اپنے دیکھنے والوں کو پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ۔ اور سمود کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا تم لوگ اور چند دن تک فائدہ اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ سو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پھر ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہولناک کڑک نے آ پکڑا،
فمستطاعوا من قیام وکانوا منتصرین، پھر نہ وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن پاک میں تقریباً 20 صورتوں میں آیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورۃ شمس کی تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کے تبلیغ دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی۔ ہر چند قوم کو نصیحت کرتے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں بموجب تمہاری خواہش کہ تم کو معجزہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہا نہ مانا اور ایمان لائے تو پھر تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا، ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں اور پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھیں کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن شہر سے باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے ٹخنوں پر بٹھا لیا اور بڑے ادب سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کچھ کہو تو میں اپنے مالک الملک خالق اور قادر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں۔ اس کی قدرت کو بھی دیکھو کہ وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندو بن عمرو جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو، جو یہ نہ لا سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جندوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال، اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے اور نرم ہوں اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو شکل اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت، اچانک سے پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور پھر فریاد کرتے ہیں۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی انہوں نے طلب کی تھی، جیسا کہ فرمان ربی ہے، قد جاءتکم بینات من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ بے شک آ چکی تمہاری طرف یہ واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، پس اس کو کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز میں کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندو بن عمرو مع 6000 آدمیوں کے مشرف بالاسلام
ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ تقصیروں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرما برداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا۔ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، ان کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا۔